داخل کر دیا، اور جب جنت کے قریب جائیں اس سے بھی پہلے نورانی فرشتے ارد گرد ہوں، انہوں نے ڈھانپا ہو پوری مجلس کو، درمیان میں جنتی جا رہے ہوں، متقی نامہ اعمال پکڑے، خوش خوش چہروں پہ مسکراہٹ ہو اور تر و تازہ ہوں، الا ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، ساتھ ساتھ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ، فرشتے اپنے رب کی طرف جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، گروہوں کی صورت میں جائیں، جماعتوں کی صورت میں جائیں، سیک الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اپنے رب سے ڈرتے رہے، آؤ اپنے رب کی جنت کی طرف آؤ، گروہ در گروہ آؤ، اکیلے نہیں، پوری جماعت جو نیکیاں کرتے تھے، آپس میں رشتہ داری کوئی نہیں، آپس میں برادری کوئی نہیں، صرف تقویٰ کا رشتہ ہے، پرہیزگاری کا رشتہ ہے، دوستی اس لحاظ سے یہ فلاں بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، کل قیامت کا دن ہو، وہی متقی اشخاص آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس پہ جب آئیں تو فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں، جنت کے 8 دروازے وہ کھول دیے جائیں، ہر دروازے سے آواز آئے، میرے بندے ادھر آ جا، اے بندے ادھر آ جا، اے بندے ادھر آ جا، اور اس جنت سے گزر کے ہمیشہ کی زندگی پالے، جہاں موت نہیں آئے گی۔ اور جب آدمی جنتوں میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اس وقت ایک جانور لایا جائے گا، وہ جانور اس کو موت کہا جائے گا، اس جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد موت نہیں ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تمہارے سر میں کبھی تکلیف ہوگی، نہ کبھی دماغ تمہارا ٹیڑھا ہوگا، دماغ کبھی خراب نہیں ہوگا، تم 33 سال کے جوان رہو گے، ہمیشہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ وہ زمین ملے گی کستوری کی زمین، وہ اینٹیں جس سے ہم اپنے گھر بناتے ہیں، وہ گھر ہوں گے سونے چاندی کے بنے ہوئے، اللہ اکبر، اور پھر چشمے ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، ہمارے نہریں کھود کے بناتے ہیں، وہ نہریں جن کی مٹی کستوری کی ہوگی، شہد کی نہر، وہاں دودھ کی نہر، شرابن طہورا کی نہر، اور پھر پاکیزہ پانی کی، جس کا کبھی پانی وہ کبھی اس کا ذائقہ نہ بدلے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، ان کے لیے ہر قسم کے باغات ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، ہر قسم کی وہاں دنیا جہان کی وہاں فراوانی ہوگی، کوئی غربت کا نشان نہیں ہوگا، فقیری مٹ جائے گی، وہاں مسکینیت نہیں ہوگی، مسکینیت نہیں ہوگی، وہاں غربت نہیں ہوگی، رب کا فضل و کرم ہوگا۔ ان اللہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی ساری کائنات سے بڑی چیز، وہاں رب کریم کا دیدار ہوگا، رب کریم کے چہرے کو دیکھیں گے، وہاں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ کسی کی جگہ ہے جیسے ستارہ ہوتا ہے دور چمکتا ہوا، یہ اس کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں، وہاں اللہ جنتیوں کو گھر عطا فرمائے گا۔ کسی کو پڑوس ملے گا صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا، عثمان ذو النورین کا، علی المرتضیٰ کا، حسنین کریمین کا، ابو ذر غفاری کا، بلال حبشی کا، وہاں عبد الرحمن بن عوف کا، عشرہ مبشرہ کا، اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا،
کوئی حضرت ابراہیم کا ہمسایہ ہوگا، کوئی حضرت اسماعیل کا ہمسایہ ہوگا، کوئی حضرت موسیٰ کا ہمسایہ ہوگا، کوئی حضرت عیسیٰ کا ہمسایہ ہوگا، کوئی حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت ایوب کا ساتھی ہوگا، کوئی حضرت یوسف کے ساتھ رہے گا، کوئی اسماعیل کے ساتھ ہوگا، کوئی حضرت یعقوب کے ساتھ ہوگا، کوئی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا، ہمسایہ ہوگا۔ یہ نعمتیں متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ کہ عبداللہ بن ابی سے حضرت عمر نے پوچھا، اے ابی بتا تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اور اللہ سے ڈر کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے، خشیت الہی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المومنین کبھی آپ جھاڑیوں سے گزرے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بچپن میں گزرا تھا، باپ کی بکریاں چراتا تھا خطاب کی۔ پھر کیسے گزرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کپڑے سمیٹ لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بچ بچ کے نکلتا تھا، جھاڑیوں سے بچ بچ کے چلتا تھا کہیں کانٹے نہ لگ جائیں۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المومنین یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ دنیا کی لغزشیں، دنیا کی نعمتیں تجھے اپنے رب سے غافل نہ کر دیں۔ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھ، اچھا لباس پہنے، اچھا کھائیں، اچھی رہائش اختیار کریں، جو مرضی نعمت آپ اختیار کریں، لیکن رب کریم کا ڈر کبھی اپنے دل سے نہ جانے دیں۔ ہر وقت ہما وقت اس رب کریم کو یاد رکھیں، زبان پہ ذکر الہی ہو۔ آپ جب مریں گے اللہ کی قسم ہے آپ کا چہرہ روشن ہوگا، آپ مسکراتے جائیں گے۔ اللہ نے بڑے راستے دکھائے۔ قرآن کریم آپ سورت کرتے ہیں، سورت شروع کرتے ہیں سورہ دہر جو جمعے والے دن پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کریم نے ساری نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا، اکثر نعمتوں کا۔ پہلی رکعت میں آپ فجر میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں، اس میں انسانیت کب سے بنی، انسان کیسے پیدا ہوا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، وہاں اللہ نے کیسا پیدا کیا۔ اور سورہ دہر میں آگے اپنی آخرت کا اللہ نے سارا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کریم نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ، ابرار، متقی، پرہیزگار، خشیت الہی والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ دنیا میں غافل، یہ اکیلا رہتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ سے ڈرتا، کاروبار میں بھی جاتا پھر بھی اللہ کا خوف رہتا، اللہ کی یاد اس کے دل میں محفوظ ہوتی۔ یہ اس وقت کیا کرے گا؟ وہ جام سے وہ ملائے گا ادرک ملی ہوئی، وہاں مشروب پیے گا، اور پھر عین یشربو بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ آج تو شاید ایک مرلہ زمین نہ ہو، اتنے بڑے بڑے باغات کہ وہاں اللہ اس کے لیے نہریں چلا دے۔ یوفون بالنذر، وہ ان کی اللہ نے علامتیں بیان کی۔ متقی کون ہے؟ نظر پوری کرتے ہیں، کوئی بات اللہ کے لیے کر لی پوری کر دی۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ایسے دل سے ڈرتے ہیں، ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی لمبائی، جس کی برائی بہت لمبی ہے، قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں شادی ہوئی تو اپنے آپ کو بھول گئے، ہم موسیقی کے دل دادا مسلمان ایسا نہیں ہے، اپنے اس دن سے، قیامت کے دن سے، اس کی برائی سے ڈرتے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے۔ اور ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے۔ دیکھا کسی نے کھانا نہیں کھایا، آؤ کھانا کھلاؤں، ہر روز اپنے کھانے کے ساتھ کسی ایک کو شامل کرتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے۔ کھلانا مولا کا کام ہے، کھلانا کسی کو دینا وہ وہاب کریم کا کام ہے، جو اس کی صفت کو اختیار کرتا ہے وہاب کریم اس سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنی جنت میں داخل کرتا ہے۔ یتیمن، یتیم کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اسیرن، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ اس کا قرض اتر جائے، جیلوں میں پھنسے ہوئے کو چھڑاتے ہیں۔ کہ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، آپ نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس کی پرورش کر، اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا، اللہ تجھے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔
اور کھانا کھلانے کے بعد احسان نہیں جتلاتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کی رضامندی کے لیے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، نہ یہ نہیں ہے کل تم ہماری دعوت کرو گے. شادیوں پہ اس لیے نہیں جاتے، مرگوں پہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے آتے ہیں. نہیں، جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے. جنتیوں کے علامات. اور پھر فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. اللہ انہیں اس دن کی برائی سے بچائے گا، انہیں لذت اور احسان مند اللہ بنائے گا، انہیں نیکیوں والی جنت میں جگہ کر دے گا. جزاہم بما صبروا، ان کو بدلہ دے گا. دنیا میں صبر کرتے رہے، مشقت برداشت کرتے رہے. وضو کرنے کو وقت مشقت ہوتی ہے، سردی گرمی سو لحاظ، نماز پڑھتے رہے، سب کچھ اللہ کیا کرتا ہے؟ جنتم بحریرا، باغات دے گا، ریشم مہیا کرے گا. متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ زیادہ دھوپ دیکھیں گے نہ زیادہ سردی دیکھیں گے، درمیانہ موسم ہوگا. دانیت علیہم ظلالھا، اس کے شگوفے، اس کے پھل، اس کے درخت جھکیں گے، پاس آئیں گے. جو دل میں خواہش ہوگی اس کو پیئیں گے، ان نہروں سے پیئیں گے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا، ہم نہریں کھود کے بناتے ہیں، ان کے ہم وہاں باؤنڈریاں بناتے ہیں کہ اس کی وٹ بنا دی ہے پانی باہر نہ آئے. وہاں کی جنت، وہاں کی نہریں عجیب ہی منظر ہے، سیدھی ایسے ہی چھوڑ دی، کوئی اس کا بننا نہیں ہے، کوئی اس کی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی اس کی وال نہیں ہے، کوئی اس کی وٹ نہیں ہے. نہیں، سیدھا جا رہا ہے پورا اصل مصفا، خالص شہد کی نہر جو ہمارے دیکھنے کو نہیں ملتا، وہاں خالص شہر کی نہر اللہ کر دے گا. جتنا پینا ہے پیتے جاؤ، کمی نہ ہوگی، اتنی اور کر دی جائے گی. دودھ، ایسا دودھ، ملاوٹ سے پاک دودھ، پاکیزہ دودھ، جو اللہ کا نور جسے کہا جاتا ہے، اس کی نہر ہوگی. جہاں سے مرضی پیو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ساری زمین ہی تیری ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آخری آدمی جو جنت میں جائے گا، آخری آدمی جو جنت میں جائے گا، اس کی حالت آپ نے بیان فرمائی، صحیح حدیث میں ہے. فرمایا وہ ہزاروں سال جلے گا، دوزخ میں چلا گیا کوتاہیوں کی وجہ سے. آخر پکارے گا اللہ کو، عرصہ بعد کوئلہ بن چکا، جسم سے پیپ نکل نکل کے جسم خراب ہو چکا، آگ نے جلا دیا، چہرہ بگڑ چکا. صرف ایک ماتھے پہ نشان مسلمان کے جو سجدہ کرتے وقت پڑتا ہے وہ باقی رہے گا، باقی سارا جسم جل جائے گا اگر دوزخ میں چلا گیا. پکارے گا رب کریم، عرصہ ہو گیا، تیرے نبی کا کم از کم کلمہ تو پڑھا، جیسا بھی تھا، برا تھا اچھا تھا، آج برسوں جلتے ہوئے ہو گیا، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے. جن سہاروں پہ میں چلتا رہا، جن کو اپنا مقتدا سمجھا کہ میری سفارش کر لیں گے، سارے چھوڑ گئے، ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی. رب کریم، سارے تیری جنت میں چلے گئے، میں آخری وہ کلمہ گو ہوں جو اس دوزخ میں ہوں، اکیلا رہتا ہوں. آگ مجھے صبح شام جلاتی ہے، مجھے گرز مارے جاتے ہیں. رب کریم مجھ پہ رحم فرما. پکارے گا لمبا عرصہ، رب کریم کا نافرمان لیکن ہے اس کا بندہ، ہے کلمہ گو. اللہ کریم کو ترس آئے گا، جی میرے بندے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے بس دوزخ سے باہر نکال دے، بس چاہے جنت میں نہ بھیجنا، اس دوزخ سے نکال، بڑی بری ہے یہ دوزخ، کسی کو نہیں چھوڑتی، کسی کا لحاظ نہیں کرتی. اور اس کے تو جو دروگے ہیں، وہ دروگے بھی کسی کی بات نہیں سنتے، وہ جواب ہی نہیں دیتے. رب کریم مجھے دوزخ سے باہر نکال، بس یہ کر دے. رب کریم آگے سے کہیں گے، پھر پوچھے گا، پھر مانگے گا، نہیں رب کریم بس دوزخ سے نکال دے، جنت میں بے شک نہ بھیجنا.
رب کریم فرمائیں گے، میرے مولا کریم فرمائیں گے، میرا مقدس مالک فرمائے گا، میرا مطہر ذات باری تعالیٰ فرمائے گی، رب کریم رب عرش عظیم فرمائیں گے، مجھے لگتا ہے پھر مانگے گا، نہیں رب کریم وعدہ ہو گیا۔ دوزخ سے نکالا جائے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا، سامنے جنت کا نظارہ کرے گا، وہ نعمتیں، وہ بہاریں، وہ انبیاء، صالحین، شہداء، نیک، یہاں آگ ہی آگ، پھر پکارے گا رب کریم وہ جو جنت کے پاس درخت ہے وہاں پہنچا دے۔ رب کریم فرمائے گا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو پھر مانگے گا، نہیں رب کریم آخری یہاں سے دور کر دے، یہاں بھی تپش پہنچتی، اس درخت کے قریب کر دے جو جنت میں نہیں جنت کے باہر۔ رب کریم فرمائے گا اگر میں یہ کر دوں اور تو نہیں مانگے گا؟ نہیں، اور سوال کوئی نہیں ہے۔ رب کریم اس کو اس درخت کے قریب کرے گا، اب پھر سوچے گا، بڑا عرصہ برداشت کرے گا، صبر، یار کتنا بد نصیب ہو، دوزخ سے نکل بھی گیا، جنت میں پھر بھی نہیں گیا، پھر پکارے گا اے رب کریم رحم فرما، آخر ہوں تو تیرا بندہ، اب تو جل جل کے کوئلہ بن گیا۔ رب کریم فرمائیں گے اللہ اکبر، کیا چاہتا ہے؟ اب مجھے جنت کے دروازے کے اندر کر دے، بس داخلہ نہ دینا، صرف جنت کا معائنہ کر دے، معائنہ کرا دے۔ رب کریم فرمائیں گے اور بھی ابھی مانگے گا، انسان ہے نا، ایک چیز مل جائے دوسری پہ پھر جاتا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، نہیں رب کریم بس یہ ہے۔ رب کریم فرمائیں گے مجھے لگتا ہے پھر کہے گا، نہیں جی آخری، فرما دیا، فرمایا ٹھیک ہے، جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا، دروازے کے پاس آگے، پھر عرصہ رہے گا، داخلہ نہیں ہوا، ابھی پاس نہیں ملا، اجازت نہیں ملی، وہیں بیٹھے، پھر پکارے گا یا ربی یا ربی یا ربی، میں اتنا گنہگار، تیری تعریف، تو نے دوزخ سے نکالا، باہر بٹھا دیا، جنت کے دروازے کے پاس بٹھا دیا، اب اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ رب کریم فرمائیں گے میں نے کہا تھا نا دوزخ سے نکالا، تو نے کہا باہر بٹھا دے، اور نہیں سوال، میں نے کہا تھا پھر مانگے گا، نہیں جی میں نہیں مانگوں گا، پھر کہا جنت کے دروازے کے پاس، پھر پکارا، پھر نہیں ٹلا، جنت کے اندر آ گیا، اب اور کیا چاہتا ہے؟ اب اور جی مجھے جنت میں داخل ہی کر دے۔ رب کریم ہنسیں گے، مسکرائیں گے، میرے پاک پیغمبر بھی مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ ہم نے اندرونی دانت آپ کے دیکھے، وہ جو جاڑے ہیں نا، وہ سوئے والی جاڑے، نکیلے دانت، ہم نے وہ دیکھ لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کریم فرمائیں گے تو کس قدر بد عہد ہے، کس قدر بے وفا ہے، کہاں سے سوال کرتا ہے، کہاں آ گیا، جا پھر جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا جی میرا تو جسم ہی خراب، کوئلہ بنا ہوا، تو اللہ کریم فرمائیں گے نہر حیات میں ذرا چھلانگ لگا، وہاں سے باہر آ جائے، ویسا ہی نہ بنا دوں جیسے جنتیوں کے جسم ہے، تو مجھے رب العالمین کس نے کہنا، اس طرح ہی کر دوں گا جیسے جنتیوں کی جسم ہے، جنتیوں کے جسم۔ وہ جائے گا جنت میں، دیکھے گا، واپس آ جائے گا، اب کیا مسئلہ ہے، جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، مذاق کرتا ہے۔ اللہ کہے گا جا کے دیکھ، یہ جتنی دنیا ہے اتنی دنیا نہیں، یہ جتنی آپ کو نظر آتی ہے، اس جیسی 10 دنیا تجھے جنت کی صورت میں بنا کے میں بھیج دوں گا، 10 جنتیں، یہ سب سے ہلکا جنتی ہے، اور اس جنت کی ہم دن رات پکار کرتے ہیں۔ میرے رسول کی ایک حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے رسول نے فرمایا جو بندہ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے بات نہ کرے،
बगैर बात किए उसी तरह अत्तहियात की सूरत में बैठे, सलाम फेर के बाद में 7 मरतबा कह दे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्ना या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नतल फिरदौस। सिर्फ 7 मरतबा, 20 सेकंड लगते हैं, सिर्फ 20 सेकंड। मगरब और सुबह की नमाज के बाद जो बंदा कह दे 7 मरतबा, रब्बे करीम उसे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। अपने रब से जन्नत मांगे। और मेरे रसूल ने फरमाया था जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मांगे, सबसे आला है, सबसे अफजल है, जन्नत अदन है, जन्नत मावा है, फुला फुला जन्नत। उनमें सबसे बड़ा जन्नत का जो मर्तबा है वो जो जहां नबी रहते हैं, जहां सिद्दीक होते हैं, जहां शुहदा रहते हैं, वो जन्नत फिरदौस, वो बाग जिसकी नेमतें बेबहा, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम पहाड़ी इलाकों को देखते हैं, समंदर को देखते हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े नजारे, लहलहाती नहरें, वहां पानी आता है, ठंडा पानी, यख, परिंदे चहचहाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वहां अल्लाह अकबर, नेमतों की तो अखीर है। वहां अल्लाह फरमाते हैं युताफु अलैहिम बिआनियतिम मिन फिद्दा, वहां बर्तन होंगे चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन। वाकवाब, वहां प्लेटें होंगी, छोटी प्लेटें जिनमें आप मीठा खाते हैं, वो होंगे। कानत कवारीरा, वो होंगे शीशे की, शीशे के बने हुए। कवारीरा मिन फिज़्ज़ा, दुनिया में है कोई ऐसा जो ऐसा कारीगर हो जो बनाए? शीशे को अल्लाह कहता है चांदी से बनाया। जन्नत की वो जो प्लेटें हैं, वहां जो परते हैं, वहां जो गिलास हैं, वहां जो जाम है, वो शीशे से। और शीशा किससे? मिन फिज़्ज़ा, चांदी से बना हुआ। कारीगरी की इंतहा है। एक दांत को दूसरी दांत में तब्दील करना रब्बे करीम का काम। कद्दरूहा तकदीरा, सोचा होगा ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी नहीं देखा। जन्नत में मिलेगा कि शीशे को अल्लाह बनाएगा चांदी से। वयुस्कौन फीहा कासन, जाम मिलेंगे, पानी पिलाया जाएगा। काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, अदरक मिलावट वाला। ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, वहां एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील होगा। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, यहां खादम ढूंढते हो, आप दफ्तर में बैठे, आपके मुलाजिम है, तनख्वाह देते हो, वहां बगैर तनख्वाह के मुलाजिम चक्कर लगाएंगे आप पे, क्या चाहिए? जन्नत में आगे आप क्या चाहिए? पूछेंगे हमेशा रहने वाले। और खुद कितने खूबसूरत होंगे, ये तो बात की बात, जो आपके और मेरे मुलाजिम होंगे जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। वहां मुलाजिम जो होंगे वह इतने खूबसूरत, इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब हम उन्हें देखेंगे वो ऐसे होंगे जैसे किसी ने मोती फेंक दिए हो। वो आप और मेरे खादिम, और खुद कितने खूबसूरत होंगे। हदीस करीम में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया एक बाजार होगा, वो बाजार, वहां कोई चीज फरोख्त नहीं होगी। लोग जाएंगे जन्नती, चक्कर लगाएंगे, जैसा चेहरा चाहेंगे वैसा चेहरा बन जाएगा, जैसा चेहरा चाहे। कस्तूरी चेहरों पे पड़ेगी। अब आज तो सोना देखने को नहीं मिलता, मेरा ख्याल तोला 3 लाख रुपया हो गया, क्यों जी? वहां जो आपके पांव में होगा वो ईंटें, वो सड़कें सोने और चांदी की। और क्या चाहिए? दुनिया गुजर जाती है, जवान चले जाते, घर वाले इंतजार करते। कोई कहता है मेरा बाप आए, आने वाले अब्बा जी, भाई इंतजार करता है, बड़ा भाई छोटा भाई आए, वालिदैन इंतजार करते हैं, बेटा आए, बेटी आए, औलाद आए, और घरों में उनकी मैयतें आती है। दुनिया से क्या लेके जाना, सब कुछ उतार लेते, एक झटके की मार भी नहीं है, बैठे बैठे जिंदगी खत्म हो जाती है। उस जन्नत के लिए मेहनत करे। अपने मरने वाले जो मर चुके उनसे इबरत पकड़े। अगर ये नहीं रहा तो रहना मैंने भी नहीं।
اگر یہ باقی نہیں رہا مرنا میں نے بھی ہے، اگر یہ مٹی میں چلا گیا اپنے ہاتھوں سے دفنایا بچنا میں نے بھی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت ثم رأیت، جہاں جہاں بھی دیکھے نعیماً، نعمتیں ہی نعمتیں، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جو بری لگے، وہ ملکن کبیرہ، سارا اختیار ہی اللہ جنتیوں کو دے دے گا۔ حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، منہ سے تھوک نہیں نکلے گی، آنکھوں کی گدے نہیں ہوں گی، کانوں کی میل نہیں ہوگی، ناک کی غلاظت نہیں ہوگی، پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، بس صرف ایک ڈکار آئے گا، سب کچھ ختم، سب ہضم۔ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، بھرپور قوت رہے گی، گھر ایسے ایسے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے خیمہ ہوگا ہیرے کا بنا ہوا، موتیوں کا بنا ہوا، جس کی لمبائی اتنی ہوگی سینکڑوں سال کوئی چلے اس کا خیمہ ختم ہی نہ ہو۔ لا تعداد نعمتیں رب کریم کی، رب غفور کی، رب رحمان کی، رب رحیم کی، مالک ذوالجلال والاکرام کی، مالک الملک کی، ساری کائنات کے رب کی، رب العالمین کی ساری نعمتیں بے انتہا میری اور آپ کی منتظر۔ آج دھوکہ ہے، فریب ہے، خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں، جوانی کو دیکھتے، اقتدار اختیار کو دیکھتے، ایک دن سارا مٹی میں مل جانا۔ جہاں سے آئے جنت عدن سے بابا جی آدم علیہ السلام، اسی جنت میں واپس جانا ہے۔ اللہ نے ایک راستے مقرر کر دیے میرے اور آپ کے سامنے۔ ہر ہر بستی، ہر ہر شہر، ہر ہر ملک، ہر ہر نگر، ہر ہر صوبہ، ہر ہر بر اعظم، خشکی ہو یا تری، راستے معین کر دیے۔ جو اللہ کے راستے والا ہے کبھی ناکام نامراد نہیں ہو سکتا، رب کریم اس کو کامیاب کر کے چھوڑے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے رشتہ دار، میری خالہ زاد قاری یوسف صاحب، آپ کے اس مسجد میں رہنے والے قاری یوسف رحمت اللہ علیہ، آپ شاید پورا ڈجکوٹ ان کو جانتا ہوں۔ جس ممبر پہ میں کھڑا ہوں، جہاں آج میں خطبہ دے رہا ہوں، اس جگہ پہ یا شاید کوئی تبدیلی کے بعد کوئی فرق ہوگا، جیسے میں آپ کو سناتا ہوں ایک دن تھا وہ سناتے تھے۔ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کی راستے پہ چلے گئے، جوانی میں فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے فوت ہوئے۔ بڑا بیٹا وہ شاید 17-18 سال کا یا اس سے کچھ بڑا ہو، فوت ہو گئے۔ اللہ نے بچوں کو بڑا کر دیا، کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا، یہ کہ باپ پالتا ہے یا دادا پالتا ہے یا چاچے تائے یا ماں پالتی ہے، نہیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ پالتا ہے بس۔ وہ ہو سکتا ہے پیدائش سے پہلے ہی کوئی فوت ہو جائے، ماں باپ پل گئے، بڑے ہو گئے، بڑا بیٹا اس سے پہلے چھوٹا بیٹا، اس کی وفات ہوتی ہے۔ سارے گھر والوں نے صدمہ دیکھا۔ پہلے بیوی نے یعنی ہماری خالہ نے اپنے خامد کا اور بیٹوں نے اپنے باپ کا سایہ کھویا، پھر بھائیوں نے بہنوں نے بھائی کو کھویا، اس خالہ نے اپنے بیٹے کو کھویا۔ 2 سال پہلے وہ جو آپ کی ماؤں کی طرح یہاں بہت خواتین کو پڑھایا، بچیوں کو پڑھایا، یہاں کی استاد، وہ 2 سال پہلے وہ چلے گئے۔ بیٹوں نے بہنوں نے اب بیٹیوں نے ماں کو کھویا، اور اس سوموار کو وہ بڑا بیٹا قرآن کا عالم قرآن سنا کے آیا راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی جانا تھا قرآن سنانے کے لیے، مہلت نہ ملی، راستے میں
ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، ہم نے دفنایا، لوگوں نے غم کیا، آنسو بہائے، ہاتھوں سے دفن کیا، جنازہ پڑا، اللہ کے سپرد کیا۔ اب میری اور آپ کی باری، ہمارے لیے عبرت ہے۔ بچوں نے اپنا باپ کھویا، بہنوں نے بھائی کھویا، بھائیوں نے بھائی کھویا، ہم نے اپنا رشتہ دار کھویا، سب کی باری آنی۔ ایک دن ہوگا میرا اور آپ کا جنازہ ہوگا، کوئی پتہ نہیں کب موت آئے، کتنا عرصہ پہلے، کتنا عرصہ بعد۔ کسی کو موت آتی ہے اور چارپائی پہ 20 سال بیمار، موت نہیں آتی، اور کوئی ہوتا ہے بالکل تندرست کہ قاری صاحب کو کبھی دل کا مسئلہ ہی نہ تھا۔ کوئی یہ نہ کہ بڑی عمر پڑی ہے پھر اللہ کو یاد کریں گے، بس ایک لمحہ ہوتا ہے، اسی لمحے میں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ نعمتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزاریں، اپنے اللہ کو اپنا ماوا ملجا سمجھیں، اپنا منجا سمجھیں کہ میری نجات صرف اللہ کے نام میں ہے۔ یہ حالات گزر جائیں گے، یہ غربت، یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ جب میں مر جاؤں گا، ایک بندہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اذا مات فقد قامت قیامتہ، جب کوئی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نیک بننے کی، نیکی کے کام کرنے پہ کاربند فرمائے، اور ہماری جب موت آئے تو اللہ کریم ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جتنے یہاں احباب ہیں، اس بستی کو، رہنے والوں کو آباد شاد فرمائے۔ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ان فرقوں سے نکلیں، کچھ نہیں پڑا، دھوکہ، فراڈ، یہ سلسلے بنائے ہوئے فرقے، جی اہل حدیث، جی یہ جی دیوبند، جی بریلی، کوئی فرقے کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں اس مسجد میں کھڑے ہو کے، جہاں باہر لکھا ہے جامع مسجد الحدیث، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار۔ ان فرقوں کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، شیعہ ہو، بریلی ہو، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک اسلام کے ماننے والے، ہر ایک کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ہر ایک کلمہ گو جنت میں جائے گا، کوئی فرقہ پرستی نہیں۔ میں نماز پڑھنے کے لیے تیار، اتحاد کا دائی، کوئی بریلی بھائی ہو اس کے پیچھے، دیوبندی ہو اس کے پیچھے، اور جس کا عقیدہ اچھا ہو شیعہ اس کے پیچھے۔ یہ نفرتیں ہم نے ڈال کے کیا آج تک گنوایا، کیا آج تک حاصل کیا؟ اللہ کے لیے دین کو سیاست نہ بنائیں، دین فرقوں کو ختم کریں۔ یہ جی وہابیوں کا ہے، یہ جی دیوبندیوں کا ہے، بریلیوں کا ہے، شیعوں کا ہے، اور یہ مامے لگتے ہیں۔ دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں گزارش کروں گا اس تحریک کو آگے بڑھائیں، کم از کم کل جب ہم مریں تو اس تحریک کا حصہ ہوں کہ کوئی فرقہ نہیں، صرف اسلام، صرف دین، صرف قرآن، صرف حدیث، کسی مولوی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جتنی گدیاں ہیں اللہ کی قسم ہے نیک ہوں اپنی جگہ، لیکن دین کے معاملے میں کسی کی گدی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ایک حبشی کالے رنگ کا وہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، اس سید خاندان سے بہتر ہے جو بدکار ہو، نافرمان۔ اگر ان حیثیت ہوتی، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگر ان کی حیثیت ہوتی خاندانوں کی، فتح مکہ ہوا، خانہ کعبہ پہ آذان کس نے کہی؟ بلال حبشی نے، کالے رنگ والے نے۔ کوئی حیثیت نہیں کسی خاندان کی، سید خاندان ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے پھر احترام ہے۔ ان فرقوں سے نکلیں، مسجدوں کو آباد کریں، جہاں ٹائم ملتا ہے وہاں پڑھ لیں، اللہ کے پہ یقین رکھیں، لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھیں، شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی
آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔